أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کفار کا بکثرت ذکر فرمایا ہے. جو میرے بھائی قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کافروں کو، ہمارے دشمنوں کو بہت ڈسکس کرتا ہے، اور یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہوتی ہے کہ کسی کو اس کے دشمنوں کے بارے میں بتا دیا جائے، کیونکہ بے خبری میں یقیناً نقصان ہوتا ہے. دشمنوں کی چالیں، ان کی تدابیر، وہ تو ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور جب کسی انسان کو اپنے دشمنوں کا پتہ نہیں چلتا تو وہ یقیناً کوئی تدارک، کوئی علاج نہیں کر پاتا. نتیجتاً وہ اچانک پن میں مارا جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آمنو بار بار کہا اور ان کو ایڈریس بھی کیا اور ان کا بیان بھی کیا، ایمان والے لوگ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفر والے لوگوں کا بھی ذکر کیا. ذرا اس کی آواز کو بہتر کریں، شور زیادہ ہے. اللہ اکبر. کافر دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں سے تعداد میں، اموال میں، افواج میں کثرت اور طاقت کے ساتھ رہے ہیں. یہ آپ جب بھی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حق والے اور اسلام والے اور ایمان والے اور اللہ والے لوگ عدد میں، تعداد میں اور دولت اور مال میں کم رہے ہیں، تھوڑے رہے ہیں، لیکن استقامت میں، اللہ رب العزت کی غیرت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مسلمانوں کی تاریخ ہے جو قربانیوں سے بھری پڑی ہے. یہ ان کا جذبہ ہے، یہ ان کی قربانی ہے، ان کی استقامت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ان پر اتریں اور وہ دنیا میں طویل عرصہ تک غالب رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے. تو اس پہلو سے آپ دیکھیے کہ کفار اور کفار کی قسمیں، یہودی مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے کافر، توحید کے منکر، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقسیم کرنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور دنیا میں یہودی گو آج تعداد میں کم ہیں، لیکن ہم سے پہلے کی تاریخ ہے ان کی، اور وہ موجود ہیں اور وہ کافر ہیں اور مشرک ہیں، لیکن ان کے عقائد میں آسمان کا، آسمانی کتاب کا، آسمانی نبیوں کا تصور ہے، وہ اہل کتاب ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی، نصارہ، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، اور اماں جی مریم علیہ السلام کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک ہیں، مگر ان کا بھی عقیدہ ہے آسمان کا، رب رحمان کا، اور اتری ہوئی کتاب انجیل کا۔ اور قرآن مجید نے ان دونوں قسم کے کافروں کا، اہل الانجیل، اہل التورات، یہ ٹائٹل نیم دے کر ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ وہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایت بھی دی ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ یہودیوں کی خواتین، ان کی عورتوں کے ساتھ ازدواجی نکاح کے تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اگر یہودی عورت سے، عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے، ملاپ جائز ہے، تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھانے میں اجازت ہے۔ حالانکہ اعتقاداً وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کی ذات میں عیسیٰ و عزیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، جعلی صلیب کو پوجتے ہیں، اور بے شمار شرارتیں ہیں ان کی، مگر صرف اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور یہ کہ وہ ایک زمانہ میں آسمانی خدا اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے آئے ہیں، ان کے لیے کچھ رعایت ہے۔ وہ ہماری بستیوں میں آ جا سکتے ہیں۔ ہم مسلمان عیسائی اور یہودی عورتوں کو، جبکہ وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں، نکاح میں لے سکتے ہیں، اولاد حاصل کر سکتے ہیں۔ گو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر بعد میں پالیسی میں شدت کر لی تھی، وہ ان کا ذاتی مسلک تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا معاشرہ عیسائیوں کی عورتوں کے آ جانے سے تباہ نہ ہو۔ آج دنیا میں یہ صنف کفر کی موجود ہے، سارا یورپ کیتھولک، پروٹسٹنٹ یا زائنس یہودی، پر ایک نسل کفر کی ہندو ہے، گندا ترین، بدترین مشرک، کافر، ملیچ، پلید، جن سے مسلمان کسی قسم کا میل ملاپ نہیں رکھ سکتے، نہ ان کی عورتوں سے استمتاع ہو سکتا ہے، نہ ان کے میس میں مسلمان شریک ہو سکتا ہے، نہ ان کے ہاتھ کا پکوان مسلمان کھا سکتا ہے، اور کسی قسم کا تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔
کیونکہ ان کے ہاں کوئی تصور آسمان سے رب رحمان کا، اس دنیا کو پیدا کرنے کا، اس کے خالق و مالک ہونے کا ان کی کتابوں میں، ان کے وید گرنتھ شاستر، ان کے پنڈت برہمن ملیچ پلید کوئی تصور نہیں ہے. اور بدھ کی پوجا، مورتی کی پوجا، رام گھنشام ہنومان بے ایمان کے تصور انتہائی خلیص جاہل تصورات، اور کرنا اللہ کا کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں. یہ ہمارا ابتلا ہے پاکستانیوں، ہماری یہ آزمائش ہے کہ دنیا کے گندے ترین کافر اور مشرک اور بت پرست ہمارے بالکل انتہائی قریبی پڑوسی اور جب پاکستان بنا، ہندوستان تقسیم ہوا تو مسلمان اس سارے خطہ میں تقریباً 9 کروڑ تھے، جبکہ یہ بدبخت ہندو اس وقت 19 کروڑ تھے جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا. اور آج یہ دیکھ لیں آپ کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، ہمارا بدترین پڑوسی، گندا ترین مشرک اس روئے زمین پر، اور ہندو کی وجہ سے ابھی تک بت کی پوجا، مورتی کی پوجا، وہ رام کا بت ہو، وہ کسی اور کا ہو، وہ دیویوں دیوتاؤں کے ہو یا مہاتما بت ہو، ہندوستان اور اس کے اثرات سے مشرق بعید تک یہ گندا ترین شرک انسانوں کے اندر ہے. اور اللہ کی قدرت ہے، ہم پاکستانی ہمارے سو کالڈ نام نہاد بے حمیت و بے دین سیاستدان اور اسی طرح کے 76 سالوں میں آنے والے ہمارے بیشتر حکمران اس مسئلے پر بالکل ٹوٹل بلائنڈ، دیکھو نا، صنم پرستی، بت پرستی، ذلت کی انتہا ہے انسانیت کی کہ انسان اپنے ہاتھ سے تصویر تراشتا ہے، بت بناتا ہے، پھر اس کو پوجنے بیٹھتا ہے. ویسے کہنے کو وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہے، وہ جناب فزکس میں، کیمسٹری میں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، دنیا کو چھوڑ کر وہ چاند کے اندر جا جا کے اپنے جھنڈے گاڑنے کے جھوٹ بولتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس صورتحال سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کے دین اسلام، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کے دشمنوں کے خلاف اپنے دل میں بہت شدید نفرت رکھنی چاہیے.
ایک یہ فوبیا بھی ہمارے اندر ہے. ہم جو آج کے دور کے جاہل مسلمان، ہمارے بہت سے لوگ، اور خاص کر بڑے بڑے شہروں کے اسلام آباد جیسے لوگ جن کو بڑے سیکٹر پوش مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کسی کو برا نہ کہو، کسی کو ایسے غلط نہ کہو، تم اپنی بات کرو. او اللہ کے بندے، تبت یدا ابی لہب و تب، کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کے توڑنے کی وعید دیتا ہے. وامرأتہ، اور ابو لہب کی بیوی. آسمان سے رب رحمان قرآن مجید میں تیرا مزاج بناتا ہے. اللہ کہتا ہے تو مومو ٹھگنا مسلمان بن کے کافروں کا ماما بنتا ہے. میں کہتا ہوں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کی گندی فطرت کی بیوی جو ایندھن اکٹھا کرتی پھرتی ہے، نبی کریم کو گالیاں سے نوازتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائی کرتا ہے. سیصلی نارا ذات لہب. واللہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہمارے بہت ڈیکوریٹڈ سجے سجائے ڈرائنگ روم میں وڈے فنے خواہ ہمارے شہروں کے یا سیاست کے، نہیں جی نہیں جی نہیں جی برا نہ کہو کسی کو، ایسے نہ کہو کسی. اللہ کے بندے تو قرآن پڑھ، تو اللہ سے آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ. وہ دشمن ہے، رب العالمین کا فرمان ہے فاحذرہم، ان سے ایٹ الرٹ، چوکنا رہے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے. دیکھو نا ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے. اللہ کی قسم، کوئی بیچارہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا، راوینس، اولڈ راوینس، کوئی ایچیسن سے پڑھا. ایچیسن پتہ کسی کو ہوتا نہیں ہے کہ ایچیسن کیا ہے. وہ ایچیسن ایک عیسائی تھا، یہ جو اس کے نام سے کہ اس کے بیٹے ہیں. تو ہمارے محمدی بچے جو بڑے افسر بنتے ہیں پاکستان کے، کیا کہتے ہیں؟ ایچیسونین. یہ ایچیسونین ہے، درفٹے منہ. اللہ کے بندے تو قرآن پڑھ، پتہ چلے تیرا دماغ، تیری سوچ، تیرا ذہن، تیرا مائنڈ سیٹ قرآنی ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کرو کہ آپ کے دل کے اندر یہ مشرک، یہ بت پرست، یہ رام رام کرنے والے، ہندو مت کی یہ پروموٹ کرنے والے، ان کے بارے میں قرآنی ذہن تو بناؤ. اپنی عورتوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بچوں کا ذہن. ہندو مت سے نفرت، کیونکہ بدترین بت پرستی دنیا میں آج صرف ہندوستان میں ہے. واللہ او لاہوریو، اسلام آبادیو، قسم اللہ کی مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے عذاب سے. ہماری سول سوسائٹی کا ویو، ایٹیچیوڈ ہندوستان کے حوالے سے نرم ہے، نفرت والا نہیں ہے.
اچھا ایٹیچیوڈ کس نے بنانا ہوتا ہے؟ یا تو عالم دین علماء اسلام بنائیں، وہ بیچارے بالکل ہم یہ بجھ، یا پھر فلم انڈسٹری ایٹیچیوڈ بناتی ہے، میڈیا ایٹیچیوڈ بناتا ہے۔ دیکھو نا، ہمارے پاس تو سارے اسلام آباد سے چند سو لوگ ایک ہفتے کے بعد جمعے کے 45 منٹ کے لیے پھنستے ہیں، قابو آتے ہیں، اس میں بھی بہت جلدی جانے کے لیے بالکل آخر میں زیادہ رش ہوتا ہے۔ ذہن کون بنا رہا؟ میڈیا۔ یا بنا رہی ہے فلم انڈسٹری۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے کے سارے پرو انڈیا ہیں۔ تقسیم ہند کے خلاف ہیں۔ میں نے لاہور ہائی کورٹ بار میں دیکھا، امرتسر سے ہائی کورٹ بار کا ایک وکیل آ گیا، اس کو موقع دیا، وہ تقریر کر رہا ہے، ہمارے سارے بیٹھے بغلے بجا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ 60 سال گزر گئے، 40 کلومیٹر کی پٹی ہے، یہ لکیر نہیں مٹ سکی، یہ لکیر مٹانی چاہیے۔ مجھے بھی دعوت تھی، اتفاق سے میں بھی موجود تھا۔ ہمیں جو اللہ نے توفیق دی، ہم نے دوران جلسہ ہی اٹھ کے کہہ دیا جو کہہ دیا۔ بھائی کم بختو، 40 کلومیٹر کی لکیر کی بات کرتے ہو، ہم 900 سال کے تمہارے مالک رہے، اور اتنی نرمی کی ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں نے کہ تمہاری نسل نہیں ماری تو اب تک موجود ہو۔ تمہاری بقا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے بادشاہوں نے تمہاری نسل ختم نہیں کی۔ لکیر مٹ گئی۔ اب ہمیں یہاں پر پاکستان میں آج کس بات کا فکر ہے؟ الیکشن کب ہوگا؟ ہمیں صرف ایک فکر ہے کہ الیکشن کب ہوگا۔ بالکل جیسے پنجابی میں ہمارا ایک گھٹیا سا پنجابی انداز ہوتا ہے کہ بھئی تو دودھ لینا ہے الیکشن، تو تیرا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے قومی سلامتی کا، ملک کی بقا کا، قومی اتحاد کا، استحکام پاکستان کا۔ تمہیں اس گھٹیا الیکشن سے صرف اپنی کرسیوں کی فکر ہے۔ جاؤ، وہ ہندو دنیا کے 20 بڑے ملک اکٹھے کر کے تمہاری تباہی کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ جس کو G20 کہتے ہیں، G20 کیا ہے؟ کفار کا اتحاد ہے، اس میں ایک دو انہوں نے مسلمان بھی پھنسا رکھے۔ ہم وہابی، سلفی، حنفی، سنی، بریلوی، آپس میں ہم نونی، قافی، انصافی، ہم لڑ لڑ کے کھے کھا رہے ہیں، لڑ لڑ کے۔ وہ مشرک، کافر، مورتیوں کی پوجا کرنے والے دنیا کے 20 ملکوں کو اکٹھا کر کے ہم سے گوادر چھین رہے ہیں، سی پیک چھین رہے ہیں، ہمارے خلاف عسکری فوجی منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کے آفاقی نعرے کو مٹانے کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے، یہ 20 ملکوں کی کانفرنس دہلی میں کیوں ہوئی ہے؟ ساری کفر کی دنیا
کافروں کی آنکھ میں ایک کانٹا ہے، لا الہ کا پاکستان. اس ملک کو توڑنے کے لیے، اس کی بندر بانٹ کے لیے ان بدبخت الیکشنوں کے ذریعے اس ملک کی تقسیم در تقسیم کے لیے وہ 20 پلیت دنیا کے وہاں جمع ہیں. ہمارے لوگ دیکھو جی مولوی صاحب سیاست کی بات نہ کرو. اچھا بھائی ہم تو سیاست کی بات نہ کریں، وہ G20 کی بڑی میز پر گاندھی کی مورتی رکھ کے پوجا کروائیں، تم چپ رہو. او میرے توحیدی بھائیوں، اللہ کی قسم آپ سوچتے نہیں کہ 20 بڑے ملکوں کے کانفرنس کے امبریلا کے نیچے پوجا انہوں نے گاندھی کی کروائی ہے. مسلمان کچھ نہیں جانتا. اللہ کی قسم آج کی دنیا میں سب سے زیادہ اگنورنٹ، الٹریٹ، متجاہل، متساہل مسلمان ہے، جو کفر کو نہیں پہچانتا. ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، ایک دوسرے کو سیاستدان قتل کریں گے، باریاں اپنی لگائیں گے، قرضے لے لے کے کھا جائیں گے. بے ایمانی کی کوئی حد نہیں ہے جو ان سیاستدانوں نے اس ملک میں نہیں کی. اور اب بھی وہی حال ہے. عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، صدارت، عدالت، سیاست گٹر گٹر بنا دیا. اور وہ ہندو وہ دنیا کے بڑے بڑے کفر کے ملکوں کو لے کر 20 بڑے ملکوں کی کانفرنس، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرو، سی پیک ان سے چھین لو، گوادر واپس لے لو. واللہ میں حیران ہوتا ہوں جب ہمارے کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں وہ ہمارے محلے میں، ساتھ کے مدرسے میں فلاں فرقے نے اپنا جلسہ کیا ہے، ہم بھی اپنی مسجد میں، اپنے مرکز میں فلاں مولوی کو بلا کر جلسہ کریں. میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ عالم دین ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ امریکہ کے سفیر نے گوادر کی بندرگاہ کے دورے کیے. کہ ایک سی پورٹ، ایک بندرگاہ جو پاکستان کو مشرق وسطی سے ڈائریکٹ ملا رہی ہے، سمندری تجارت کی بہت بڑی گزرگاہ، جو بیچارے جاہل حکمران ہیں، غاصب، وہ آپس کی دشمنیوں میں ہیں، اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بندرگاہوں کا مسئلہ اسلامی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم جدہ میں بندرگاہ نہیں تھی، یہ حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ ثالث نے یہ بندرگاہ جدہ کی خود بنوائی، خود اترے، اوپننگ کی، افتتاح کیا. ساڑھے 12 سال خلافت چلائی حضرت عثمان نے. ایک بحر مکہ کے نام سے شعیبہ ہے وہ بستی یمن کے راستے پر، وہاں ایک قدیم بندرگاہ تھی، مگر وہ عالمی تجارت کے لیے موزوں نہ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کی مجلسیں بلائیں، جو آبی زندگی کے ماہر تھے وہ بلائے، کہا کہ ایسی بندرگاہ بناؤ
جس سے ہم پوری دنیا کو ٹچ کر سکیں، قافلے جائیں، تجارتی بھی ہوں، فوجیں بھی جائیں. یہ جدہ کی مینا بندرگاہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود تعمیر کرائی. تجارتی مقاصد، دفاعی مقاصد، افریقی ملکوں کو جوڑنے کے آپ بھی راستے حاصل کرنے کے مقاصد. وہ تیار کروائی، پھر حکم دیا ہم خود آئیں گے مدینہ منورہ سے. حضرت عثمان ذو النورین سفر کر کے آئے جدہ، پانی میں اترے، حکم دیا جو بھی ہمارے ساتھ پانی میں اترے تیبند چادر زیر جامے کے بغیر نہ اترے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا گوادر، ہم وہ امریکہ کو دے رہے. یہ امریکی سفیر کیوں پھیرے لگا رہے ہیں؟ مودی کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ سی پیک کو سبوٹیج کرنا چاہتے ہیں. سی پیک کیا ہے؟ اللہ کی قسم ثمرات جہاد ہے، ثمرات جہاد. مجھے اچھی طرح یاد ہے 80 کی دہائی میں جب روس آیا تھا تو سارے کہتے تھے ہاٹ واٹرز، ہاٹ واٹرز، یہ گوادر پر قبضہ کرنے آیا ہے. اللہ نے توفیق دی، مسلمانوں نے قربانیاں دیں، روس کو بھاگ کے واپس جانا پڑا اور ہاٹ واٹرز اللہ نے آپ کو دیے. پر آپ کی ظالم حکومتوں نے پہلے سنگاپور کو ٹھیکے پر دے دیے تھے. آگے سنگاپور تھا، پیچھے امریکہ پلید تھا. اب پھر سے وہی سائیکل دوہرایا جا رہا. ہمارے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں کہ اسلام کی کتنی بڑی وسعت ہے موضوعات کے حوالے سے. میرے بھائی، اسلام دنیا کا مذہب ہے، غلبے کا مذہب ہے. سمندروں پر، خشکیوں پر، بر اعظموں پر، کرنسیوں پر، حکومتوں پر ٹوٹل کمانڈ کنٹرول اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ جتنے زمین سے تیل نکلتے ہیں جن پر دنیا چلتی ہے، اللہ کی قسم اسلام ہے کہ تیل پر کنٹرول اسلام کا ہو، تیل کی پرائس پر کنٹرول اسلام کا ہو. جو انسان سے متعلق ہے اسلام اس کے اندر ہے. یہ جتنی اجناس ہیں، گندم، چاول، چینی، یہ جتنی زرعی فصلیں ہیں، یہ کپاس، گنا، جو کچھ، کل ما یتعلق بالانسان ہے، یتعلق بالاسلام ہے. تمہارے دفتر خارجہ میں یا زنانیاں بیٹھی ہوتی ہیں یا تیسری نسل. کافر کانفرنسیں کر رہے ہیں 20 ملک، اور ہم لڑ کے ایک دوسرے کے خلاف. میڈیا کا اتنا گند ہے، کوئی خبر قومی تعمیر کی، قومی اصلاح کی، اللہ کی قسم یہ میڈیا، یہ فیس بک، یہ یوٹیوبر، یہ ویلاگر سب کے سب قومی تباہی کے مجرم.
آؤ قرآن مجید کو پڑھو. قرآن مجید عقیدہ ہے، عمل ہے، ایمانیات ہیں، معاشیات ہیں، انسانیات ہے. اللہ کی قسم جغرافیہ زمین قرآن مجید کا سبجیکٹ ہے. تاریخ انسان قرآن مجید کا سبجیکٹ ہے. فاقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی